مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی جان مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بڑی محنت فرما رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو اصل تو قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے۔ قابل لوگ بہت ہیں، قبول بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو قبول فرما لے، اللہ رب العزت اس کی بات پوری دنیا میں پہنچا دیتے۔ تو اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار یہ وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، اور اسی وقت پڑھنا ہے، اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اثر جلد از جلد اس کے اثر ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جو چاہیں اللہ پاک سے مانگیں، قبولیت مانگیں، شہرت مانگیں، اللہ پاک سے مال دولت مانگیں، اللہ سے ہر چیز ہم مانگیں۔ اللہ پاک کے خزانے بڑے ہیں، وہ سارے خزانے ہمارے لیے ہیں، بندوں کے لیے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے مانگیں اور عافیت مانگیں، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے طلب کریں۔ تو اس وظیفے کو جو ہے نا، آپ کی کتنی بھی بڑی حاجت ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، بیماری ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 دن 2 دن اس میں 7 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن سے پہلے جو نا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی 2-3 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہوا تو 7 دن تک اس کو آپ لگاتار پڑھتے رہیں۔ اور یہ قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کا وقت قیمتی ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو پڑھتے رہیں۔ نیت یہ ہو، گمان یہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، اللہ میرا کام بنا دیتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر جو ہے نا اللہ جل شانہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک حرف پر۔ اب سورہ کوثر کے اندر کتنے حروف ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جو تعداد میں بتا رہا ہوں اسی تعداد کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ نیکیاں شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے اور آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہماری زندگی کا جو نا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور اللہ پاک کے کلام پر عمل بھی کریں۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن عمل کے لیے، ایک جو ہے نا آیت پر جو ہے نا ہم غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، پھر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جو نا بہت بڑی جو نا دولت ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے جس سے انسان بچا جائے؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی، کہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ کی ناراضگی غصے سے کب بچیں گے؟ جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو پورا کریں گے۔ تو یہ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اعمال کریں، دعا کریں، دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، وظائف قبول ہو جائیں گے، ان کے اثر ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے آپ یہ اعمال شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیابی مل جائے گی، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ سورہ کوثر ہے، تو اس کو رات کو سونے سے پہلے اس لیے میں کہتا ہوں اس وقت آدمی جو نا یکسوئی ہو جاتا ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے بیچ میں بات بھی نہیں کرنی ہے، کھڑے ہو کے جو نا جانا بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا باوضو ہو کے تحیات کے شکل میں بہتر تو یہی ہے اسی طریقے سے آپ اس کو پڑھ لیں یکسوئی کے ساتھ، اور آپ کی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو نا اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عشاء کے بعد سورہ کوثر کو شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، تو اس کے بعد آپ دعا کریں۔ دیکھیں ہم کتنی محنت کوشش کر کے جو نا آپ کے لیے یہ وظائف لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک اسلامی چینل ہے، آپ بھی اس کو سپورٹ کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ آگے چلا جائے، لوگ پڑھے، لوگوں کے کام بھی بن جائیں۔ تو اس لیے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک تو ضرور کریں۔ لائک کرنے پر جو نا آپ کا ایک فلس بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ چینل آگے جائے گا، مزید لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اب دیکھو دیکھنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں جو چینل کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرنے والے 100 بھی نہیں ہیں۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو نا لائک بھی کریں، تو چینل آپ کی ایک سپورٹ ہے، آپ کی ایک مدد مل جائے گی، آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے جو نا اس ویڈیو کو جو نا آگے شیئر بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔